باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق مولانا أمير المؤمنين اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد مصائب کے مرثیے کے چند بند پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مولانا آپ کی خدمت میں تقریر کریں گے کہ غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، کہ غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغ امامت بھی، تھا گل چراغ امامت ابھی بجھانا ہے، ارے زمیں پہ زمیں سے شبیر کو گرانا ہے، لگا جو تیر تو اصغر کو شہ نے یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا، لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے، کہ رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، کہ چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، یہ سن کے سنگ کسی نے جبی پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، ارے کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، ارے حسین گرتے نہیں تھے
گرایا جاتا تھا. آخری بند کہ پڑا تھا دشت میں بے جاں بطول کا بیٹا, حسین زندہ ہیں کیا شمر سے کسی نے کہا, قریب جا کے یہ دی شمر نے پھر ہنس کے صدا, ارے وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانیہ زہرا. یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے, بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے, بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے. ذکر شے ذکر علی ذکر خدا باقی رہا, ذکر شے ذکر علی ذکر خدا باقی رہا, تھا جو رہنا چاہیے وہ تذکرہ باقی رہا, تھا جو رہنا چاہیے وہ تذکرہ باقی رہا. یہ بھی شعر دیکھیں. حق کے سجدوں میں جو سجدوں کا مزہ باقی رہا, حق کے سجدوں میں جو سجدوں کا مزہ باقی رہا, یہ فقط تیرے سبب خاک شفا باقی رہا, یہ فقط تیرے سبب خاک شفا باقی رہا. یہ شعر ایک الگ انداز سے پیش کیا ہے, دیکھیے گا. ذکر حیدر روکنے والی زبانیں کٹ گئیں, ذکر حیدر روکنے والی زبانیں کٹ گئیں, اور یہ ذکر علی کا سلسلہ باقی رہا, اور یہ ذکر علی کا سلسلہ باقی رہا. چمکا سورج بن کے ہر ایک ذرائے خاک شفا, چمکا سورج بن کے ہر ایک ذرائے خاک شفا, قبر میں بھی روشنی کا مزہ باقی رہا, قبر میں بھی روشنی کا مزہ باقی رہا. یہ بھی ایک شعر دیکھیں بطور خاص مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے. موت آئی جس کو عشق حیدر کرار میں, موت آئی جس کو عشق حیدر کرار میں, وہ بظاہر مر کے بھی زندہ رہا باقی رہا, وہ بظاہر مر کے بھی زندہ رہا باقی رہا. شعر دیکھیے گا. ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے, ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے, ایک ہے نہج البلاغہ دوسرا قرآن ہے, ورنہ کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا, ورنہ کب دنیا میں کوئی معجزہ باقی رہا. یہ بھی شعر دیکھیے گا بطور خاص ہے. خلد میں ہے روٹیاں رومال ہر کے سر پا ہے, خلد میں ہے روٹیاں رومال ہر کے سر پا ہے, سیدہ کے گھر سے جس کو جو ملا باقی رہا, سیدہ کے گھر سے, سیدہ کے گھر سے جس کو جو ملا باقی رہا. جام کوثر باغ جنت تو حسین لے گئے, جام کوثر باغ جنت تو حسین لے گئے, تو یزید کہے تیری قسمت میں کیا باقی رہا, تو یزید کہے تیری قسمت میں کیا باقی رہا. الفت شبیر اور رومال زہرا کے طفیل, الفت شبیر اور رومال زہرا کے طفیل, بن کے موتی میرا عشق عزا باقی رہا, بن کے موتی میرا عشق عزا باقی رہا. یہ بھی شعر دیکھیے عیدانے کو ہے. لے کے کپڑے آ گیا حسنین کے تو صبح عید, لے کے کپڑے آ گیا حسنین کے تو صبح عید, اس لیے رضواں یہ عہدہ تیرا باقی رہا, اس لیے رضواں یہ عہدہ تیرا باقی رہا. نعرہ صلوات. کرتی تھی بیان یہ مادر اے میرے مرادوں والے, ہے دھوپ میں تیرا لاشا کیوں کر سے کروں میں سایہ, ہے دھوپ میں تیرا لاشا کیوں کر سے کروں میں سایہ, چادر بھی نہیں ہے سر پر اے میرے مرادوں والے,
کرتی تھی بیاں یہ مادر، اے میرے مرادوں والے۔ حر مسکرا رہا ہے مل مل کے روشنی سے، حر مسکرا رہا ہے مل مل کے روشنی سے، آزاد ہو گیا ہے وہ قید تیرگی سے، شبیر کا فضا میں پیغام گونجتا ہے، شبیر کا فضا میں پیغام گونجتا ہے، عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے، عزت کی موت بہتر ذلت کی زندگی سے۔ صلوات اللہ علیہ السلام کی شان میں چند شعر، ایک صلوات اور بھیج دیں حضرت۔ عظمت میں ایسی عرش مولا ہے فاطمہ، عظمت میں ایسی عرش مولا ہے فاطمہ، تبلیغ میں نبی کی سہارا ہے فاطمہ، عصمت میں آگے آپ کی اے بنت مصطفیٰ، عصمت میں آگے آپ کی اے بنت مصطفیٰ، یعنی عقب میں مریم و حوا ہے فاطمہ، اسلام لے رہا ہے بلائیں بطول کی، اسلام لے رہا ہے بلائیں بطول کی، تقدیر دین حق کا ستارہ ہے فاطمہ، تقدیر دین حق کا ستارہ ہے فاطمہ، تعظیم کر رہے ہیں پدر ہو کے مصطفیٰ، تعظیم کر رہے ہیں پدر ہو کے مصطفیٰ، کتنی نبی کی چشم میں آلہ ہے فاطمہ، کتنی نبی کی چشم میں آلہ ہے فاطمہ، بابا رسول پاک ہیں، صلوات بھیجنا حضرات، بابا رسول پاک ہیں، شوہر امام ہیں، بابا رسول پاک ہیں، شوہر امام ہیں، اپنی جگہ پہ عصمت کبریٰ ہے فاطمہ، اپنی جگہ پہ عصمت کبریٰ ہے فاطمہ،
زوار پوچھ کوئی رسالت معاب سے، زوار کوئی پوچھے رسالت معاب سے، معلوم ہے رسول کو کیا کیا ہے فاطمہ، معلوم ہے رسول کو کیا کیا ہے فاطمہ۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں خطیب نہج بلاغہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا منظر علی عارفی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اصال ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ آپ حضرات مل جل کر ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحکمہ ولو من اہل النفاق صلوات بر محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ عزادار مولا انجم ضیاء بیگم صاحبہ بنت محمد عباس صفوی صاحب مرحوم، زوجہ حکیم صفدر نواب صاحب، اور دوسرا نام ہے محترمہ مکرمہ جلیس بیگم صاحبہ مرحومہ بنت حکیم احمد نواب صاحب مرحوم، زوجہ پروفیسر فدا عباس رضوی صاحب، اور دیگر مومنین مومنات کو بھی اس میں شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحده الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد صلوات ارشاد فرماتے محمد اور آل محمد۔ حضرات گرامی قدر اور بزرگان محترم، آج کی یہ مجلس جو بعنوان برسی منعقد کی گئی ہے، دو بزرگ خواتین کہ اگر میں یوں کہوں کہ ایسے خاندان اور ایسے افراد سے وابستہ اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ جو حکمت کے لحاظ سے علیہ السلام اور عزت و بزرگی
تو ان کے گھر میرے خیال سے جہاں تک میرے تجربے میں آیا ہے ہر ایک کے حصے میں خاندانی افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے زیادہ تعارف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی وجاہت، ان کا انداز، ان کی متانت، ان کی خاموشی، ان کا علم، ان کی حکمت اور ان کا لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ خود بتلا دیتا ہے کہ یہ افراد خاندانی ہیں. میرے سامنے ظاہر تشریف فرما میرے بزرگ ہیں، محترم ہیں، مکرم ہیں، معزز ہیں، جناب حکیم خاور نواب صاحب، کہ جو اپنے پیشے کے لحاظ سے بھی جہاں اپنی وضاقتہ سے پہچانے جاتے ہیں وہاں لوگوں کے درمیان وہ بے انتہا ہمدرد بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جن ایک ان کی والدہ ماجدہ ہیں، ایک ان کی پھوپھی صاحبہ ہیں، وہ بھی ماں سے کم نہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات عالی فرمائے، ان کو سکون قبر عطا فرمائے، اور محترم مکرم جناب حکیم صاحب کی توفیقات میں اللہ مزید اضافہ فرمائے. اور جو افراد اس وقت اس ذکر میں حاضر ہیں اللہ سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں دامن نہج البلاغہ سے ایک قول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. نہج البلاغہ کلام امام امیر المومنین، ارشاد امام امیر المومنین، فرمودات امام امیر المومنین، یا یوں کہوں میں اپنی طالب علمی کا اقرار کرتے ہوئے کہ میں ایک ادنا سا اس دروازے کا، اس بارگاہ کا ایک طالب علم ہوں اور مولا کا بھی، روزہ داروں کا بھی خادم ہوں. شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ مجھے یہ مومنین افراد اور میرے بزرگ و کرم فرما مجھے مصروف رکھتے رہے. نہج البلاغہ امام کا کلام ہے. امام کے فرمودات تو ارشادات کا مجموعہ ہے، علمی اعتبار سے شاہکار ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی ذہن کی بالغی ضروری ہے. اس سے قریب ہونے کے لیے بھی انسان کی فکر کو بلند ہونا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ یہ کلام کسی عام انسان اور کسی عام پڑھے لکھے کا کلام نہیں ہے. یہ اس امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ. اسے عام طور پر لوگ نہج البلاغہ کہتے ہیں. نہج البلاغہ نہیں ہے، نہج البلاغہ ہے. جس طرح روا روی میں بہت سے افراد کیا دیتے ہیں، آغا باقر کا امام باڑہ. امام باڑہ آغا باقر کا نہیں ہے، لفظ صحیح باقر ہے، وہ باقر نہیں ہے وہ لفظ. تو اسی طریقے سے یہ کتاب جو ہے نہج البلاغہ نہیں بلکہ نہج البلاغہ، نون پر زبر ہے. ہم جب کبھی کسی کے انتقال میں شرکت کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، بے ساختہ ایک دو لفظ ہیں جو زبا زد خاص فہم ہوتے ہیں. آئیے فلاں کی میت میں چل رہے ہیں، نہیں میت نہیں، اسے میت ہی کہا جائے. قبرستان نہیں بلکہ قبرستان ہی کہا جائے. یہ الفاظ کی ترتیب وہ ہوتی ہے جو غیر افراد سے یہ کہلوا لیتی ہے کہ یہ وہ قبیلہ ہے جس کا تعلق علی سے ہے. صلوات پر محمد والے محمد. تو امام نے ارشاد فرمایا الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے. فخذ الحکمہ، خالی اتنا کہہ کے بات تمام نہیں ہوئی کہ حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے. مولا فرماتے ہیں بعد میں بس اس حکمت کو تلاش کرو، جستجو کرو، کہیں سے اس حکمت کو حاصل کرو. ولو من اہل النفاق، حکمت، بالغی، دانشمندی، عقل مندی، ساری چیزیں جن کا تعلق بلندی سے ہے، فرمایا اگر کسی منافق کے پاس بھی مل جائے تو بھی انہیں حاصل کر لو. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اگر میری گزارش آپ حضرات تک پہنچ جائے تو میں آپ حضرات کا مشکور و ممنون ہوں گا. آگے تشریف لے آئیں. کچھ افراد باہر بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ عزا خانہ پر ہو گیا ہے، ابھی یہاں جگہ باقی ہے.
اب جزاک اللہ و خیر الجزا محترم. آئیے واہ. اب آپ حضرات بھی ذرا سا اگر زحمت فرما لیں اور صلوات کے سائے میں آگے بڑھیں. اللہم صلی علی. ابھی میں دیکھ رہا تھا اور میں موجود رہا کہ آپ حضرات منظوم کلام میں بھی محظوظ ہو رہے تھے. ظاہر ہے کہ مولا کے چاہنے والے نہیں ہوں گے تو کون ہوگا. ظاہر ہے کہ مجھ جیسے طالب علم نے نہج البلاغہ سے گفتگو شروع کی ہے. اکثر و بیشتر میری گفتگو نہج البلاغہ سے رہتی ہی ہے اور آج بھی یہی کوشش کی ہے کہ ان صاحبان علم و فضل کے درمیان بھی کچھ گفتگو اور اپنی اصلاح بھی ہو جائے, مجھے بھی کچھ حاصل ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ اس بارگاہ کا میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہوں, تو لائیے اسی مزاج اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے, تاکہ نثر کے ساتھ ساتھ اگر نظم میں بھی گفتگو ہو اور مومنین کے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے تو اشعار بھی اسی مناسبت اور اسی مماثلت سے ہوں. شاید آپ تک پہنچیں کہ کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر, کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر, حیدر کی ثنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر. شکریہ, مہربانی. کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر, حیدر کی ثنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر. ہم دشمن حیدر کو سناتے نہیں اشعار, دیتے ہیں دوا خون کا دوران سمجھ کر. مہربانی. افراد کم ہیں مگر سب وہ ہیں جو باہوش ہیں, ذہنی طور پر حاضر ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر, حیدر کی ثنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر. ہم دشمن حیدر کو سناتے نہیں اشعار, دیتے ہیں دوا خون کا دوران سمجھ کر. دیکھا ہے جہاں بچتے ہوئے فرش عزا کو, ہم بیٹھ گئے تخت سلیمان سمجھ کر. اتنی بلند صلوات ارشاد فرما دے محمد اور آل محمد پر. تو نہج البلاغہ ظاہر ہے کہ امام کے کلام اور ارشادات کا مجموعہ ہے, مرقع ہے, ایک عظیم کتاب ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے, خطبات, مکتوبات, کلمات قصار. یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ شاید اسی گفتگو کو سن کر ہمارا کوئی چھوٹا بھائی, کوئی بچہ, کوئی نوجوان الحمدللہ نہج البلاغہ اردو کہیے, عربی کہیے, فارسی کہیے, ہندی کہیے, انگریزی کہیے, گجراتی کہیے, نہ جانے کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو کر ہمارے آپ کے ہاتھوں میں اور ہمارے آپ کے درمیان میں ہے. اگر کسی ایک نے یہ کوشش کر لی کہ لائیے ہم نہج البلاغہ کو لیتے ہیں اور اس سے کچھ استفادہ حاصل کریں گے, میری محنت کامیاب ہے. اور جن کے اصال ثواب کے تعلق سے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے ان کی ارواح کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا. ایک حصہ خطبات, دوسرا مکتوبات, تیسرا کلمات قصار جنہیں کلمات حکمت بھی کہتے ہیں. کلمات حکمت. مکتوبات جو میرے مولا نے لیٹر سے لکھے, خطوط لکھے, کسی موضوع پر کسی کو لکھے ہوں, بہت سو کو لکھے. خطبات جو میرے مولا نے تقریریں کی, اسپیچ دی, وہ حصہ. اور آخری حصہ جس طریقے سے قرآن مجید میں آیات ہیں, قرآن مجید کی آیتیں ہیں, اسی صورت میں 480 کی تعداد ہے. اور جس موضوع پر آپ تلاش کرنے کے لیے چلیں کہ لائیے ہمیں یہ موضوع, میں خطبات اور مکتوبات کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف کلمات قصار, کلمات حکمت جو نہج البلاغہ کا بالکل آخری حصہ ہے. اور بلکہ میری گزارش یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ نہج البلاغہ کو شروع سے نہ پڑھیے. بڑے بڑے خطبے ملیں گے, بڑے بڑے خطوط ملیں گے, شاید آپ کی طبیعت کہیں ہو جائے کہ بہت طولانی ہے, حالانکہ نہیں ہوگا ایسا. آپ نہج البلاغہ کو آخر سے لے کر چلیے, چھوٹے چھوٹے آپ کو اقوال ملیں گے مولا کے. جب آپ انہیں پڑھتے جائیں گے, ترجمہ دیکھتے چلے جائیں گے, آپ کی جو پڑھنے والی خواہش ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جو موضوع آپ کے ذہن میں آئے گا وہ تو آئے گا, جو نہیں بھی آئے گا وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا, آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلیں گے کہ جس طریقے سے قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو, وہ خاموش قرآن ہے. اور یہ بولتے ہوئے قرآن نے ہمیں دیا ہے, اس میں بھی ہر موضوع آپ کو مل جائے گا. صلوات اور محمد و آل محمد.
میں نے جو آپ کے سامنے ایک کلمہ پیش کیا ہے کلمات حکمت میں سے، اس کا ترجمہ یہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ حکمت کہتے کسے ہیں؟ حکمت جو اس وقت محترم جناب حکیم صاحب اپنی طبابت کے ذریعے، طب کے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، یہ بھی حکمت ہے۔ اللہ کرے آپ میرے الفاظ علیہ السلام آپ تک پہنچ جائیں۔ کہاں خاموش رہنا ہے اگر انسان یہ سمجھ لے یہ بھی حکمت ہے، کہاں بولنا ہے اگر یہ سمجھ لے یہ بھی حکمت ہے، کس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے اگر یہ انسان کو سلیقہ آ جائے یہ بھی حکمت ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے اگر انسان یہ سلیقہ حاصل کر لے یہ بھی حکمت ہے، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے اگر یہ سمجھ لے یہ بھی حکمت ہے، بچوں کے ساتھ شفقت سے کیسے پیش آنا ہے یہ بھی حکمت ہے، زوجہ اپنے شوہر کا احترام سمجھ لے یہ بھی حکمت ہے، اور شوہر اپنی زوجہ کے حقوق پہچان لے یہ بھی حکمت ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام کر لے یہ حکمت ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے مہربان ہو جائے یہ بھی حکمت ہے، پڑوسی کو سمجھ لے یہ بھی حکمت ہے، اور جب انسان ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان لے گا حقوق کا پہچاننا یہ بھی ایک حکمت ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آج کے دور میں جس حکمت کا فقدان ہے، جو حکمت بالکل نہیں مل پا رہی ہے اور جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور ہمیں ہونا چاہیے، اس میں سب سے بڑا جو رول ہے، جو سب سے بڑا کردار ہے وہ اس زبان کا ہے۔ زبان کو استعمال کرنے کی حکمت ہم نہیں حاصل کر پا رہے، ہمیں بزرگوں سے کیسے کلام کرنا ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ہمیں بچوں کو کیسے پکارنا ہے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے، ہمیں اس زبان کو کب کہاں کیسے استعمال کر لینا ہے اس کا نام حکمت ہے۔ اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، دیکھیے زبان ایک ہے، بولنے والے ہم ہیں۔ ابھی ہم مثلا ہمیں ضرورت پڑ جائے کہ ہمیں گلاس پانی چاہیے، ہم ابھی ان سے کہہ دیں گے بیٹھیں واحد بابو ذرا جانا ہے گلاس پانی لے آنا، واحد دوڑ کے لے آئیں گے۔ اللہ کے لیے توجہ رہیے، متوجہ رہیے گا، یہی پانی کا گلاس مجھے اب ان سے نہیں منگانا ہے۔ میں نے سوچا لائیے میں انہی میزبان میں سے کس سے کہوں، میں نے کسی بزرگ کو پکار لیا، تو سچ بتلائی کہ ہم ایسے کہیں گے واحد، جیسے واحد سے کہا تھا ہم نے، ہم کہیں گے بزرگوار بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ کے دست مبارک سے ایک گلاس پانی کا مل جائے گا۔ دیکھیں زبان وہی، ضرورت وہی، چیز وہی، چھوٹی عمر والے کو پکارا تو ہم نے اسی انداز سے کہہ دیا، بزرگ سے وہی چیز مانگی تو الفاظ کی تبدیلی آ گئی۔ مولا یہی فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه، یہ ہے حکمت جو میرے مولا نے نہج البلاغہ کے ذریعے چاہنے والوں کو پہنچائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تکلموا، کلام کرو، تعرفوا تاکہ پہچانے جاؤ، فإن المرء مخبوء تحت لسانه، کیونکہ ہر انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ جب تک انسان بولے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا کیسا ہے، کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ واجد اگر گھٹنیوں چل کے نہیں ہو پیروں چل کے آؤ تو اچھا لگے گا، آگے بڑھو، کیوں دھیرے دھیرے بڑھو؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ متوجہ ہے؟ تو اسی زمانے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا چیز ہے جو ضروری ہے۔ تو ہم نے ایک انداز سے، ہم نے جس انداز سے ایک کو پکارا، کم عمر کو پکارا جو کم سن ہے، اس طرح سے ہم نے ایک بزرگ کو نہیں پکارا، بزرگ کے لیے الفاظ بدل گئے۔ مولا یہی بتلاتے ہیں کہ دیکھو خالی بولنا کمال نہیں ہے، کب کہاں کیسے بولنا ہے، سوچ سمجھ کے بولنا، لفظ کو بدلنا۔ مولا فرماتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، اسے حکمت کہتے ہیں، ورنہ پھر بے وقوف میں عقل مند میں کمی کیا رہ گئی؟ بے وقوف بولنے کے بعد پچھتاتا ہے، عقل مند پہلے سوچتا ہے بعد میں بولتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اس زبان کو، اور اگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں اس زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے اور کیسے ہمیں کلام کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دیکھیں۔ آگے کیا کہا تھا مولا نے؟ تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه، کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ جب تک کسی دکان کا شٹر نہیں اٹھے گا ہمیں نہیں پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ممکن ہے ہم سوچ رہے ہوں کہ اس پہ لکھا ہے کہ سونار کی دکان ہے، جویلرس کی دکان ہے، ممکن ہے تھی کبھی وہ خالی کر کے گیا ہو، اس میں کوئلہ بھر رہا ہو،
مولا فرمایا جب تک انسان بولتا نہیں پتہ نہیں چلتا ہے، جب شٹر اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں کوئلہ ہے یا اس میں سونا ہے۔ یہی بات انسان کے لیے، جب بولتا ہے تو بتلا دیتا ہے خاندانی ہے یا ایسے سڑک چھاپ ہے، پڑھا لکھا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور خالی پڑھا لکھا ہونا کافی نہیں ہے، اگر پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ تربیت کی گئی ہے تو اس کا پتہ الگ چل جاتا ہے، اگر غیر تربیت والا ہے وہ اپنی پہچان الگ کرا دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے اس کے ساتھ رہ لیجئے، اگر کسی کی طبیعت خراب ہے ساتھ رہ لیجئے، عیادت کیجئے گا، تیمارداری کیجئے گا، احوال پرسی کیجئے گا، جو کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی کی تربیت خراب ہے اس کے پاس وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا تربیت اگر اچھی ہے تو خود بخود انسان بتلا دیتا ہے کہ میں کہاں سے سیکھ کر آیا ہوں، کس نے ہمیں سیکھا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں دو جگہ سے ملتی ہے، یا ماں کہہ لیجئے یا باپ کہہ لیجئے، والدین کہہ لیجئے، ماں باپ کہہ لیجئے یا الگ الگ کر لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ ان میں پہلا حصہ ماں کہلاتی ہے جس کی آغوش تربیت میں بچہ پروان چڑھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ماں کی اصالِ ثواب کے لیے مجلس ہے، ایک پھوپھی کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، دونوں ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے سے زیادہ اولاد کو پیار کرتی ہے۔ ماں وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جب ایک بار اس کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے پھر کوئی کسی صورت میں ہزار سائے لے آئیے مگر ماں کی مثال اس کے بعد پھر دیکھنے کو نہیں ملا کرتی ہے۔ تو ماں کے لیے اس طرح میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ ماں کی خدمت یا ماں کے لیے آپ جو بھی کچھ کر سکتے خالی زندگی میں نہ کیجئے، زندگی میں تو کرنا ہی کرنا ہے، مرنے کے بعد بھی کرنا ہے۔ اور صرف ماں ہی کا نہیں کرنا ہے بلکہ ماں کے ساتھ باپ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ماں کے لیے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، زیر قدم والدہ فردوس سے بری ہے۔ یہ تو ماں ہے۔ اب آپ کے لیے کیا ہے کہ اب آپ کو یہ ایسا ہے کہ اسے کچھ آپ اگنور کر دیں، سائیڈ میں رکھ دیں، نہیں، بلکہ آئیے اس کے لیے میں ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں تاکہ گفتگو جس مزاج کے انسان تک پہنچے، ظاہر ریکارڈ ہو رہی ہے، آن لائن بھی ہے اور اس کے بعد یوٹیوب کے ذریعے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گی، تاکہ جو سنے نقصان کسی کو نہ ہو، فائدہ سب کو پہنچے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس یہ حکمت ہی گفتگو ہے نہج البلاغہ سے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ظاہر حکیم صاحب کی طرف سے اس کا اہتمام کیا گیا۔ حکیم اور ڈاکٹر میں ایک فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اور پوچھتا ہم جیسے مریض سے کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کیا کیا تھا، کہاں گئے تھے، بد پرہیزی کی تھی۔ اور حکیم وہ ہوتا ہے جو نبض پہ ہاتھ تو رکھتا ہے مگر مریض سے کہتا ہے خاموش ہو جاؤ۔ بعض افراد کہتے ہیں حکیم صاحب کو دیکھا بڑے گرم مزاج ہیں، یہ ان کا علم اور ان کی حکمت ہوتی ہے، وہ کہہ دیتے ہیں تم خاموش رہو، ہم بتلائیں گے تم کیا کھا کر کیا کر کے آئے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ خیر اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے اور عزت اسی طریقے سے اضافے کے ساتھ حاصل ہوتی رہے۔ تو یہ حکمت ہی گفتگو نہج البلاغہ سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہم سوچیں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہمیں رہنا کیسے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا لائیے باپ کے لیے بھی ایک حدیث پیش کرتا چلو۔ ماں کے لیے زیادہ پیش کی جاتی ہے، باپ کے لیے بھی سنیے۔ کتاب کا نام ہے اف تک نہ کہو، لکھنے والے مولانا فرمان علی نجفی صاحب۔ حدیث سن لیجیے، گھروں میں جا کر بچوں کو سنائیے گا، میری محنت کامیاب ہے، آپ کو یہاں آنے کا ثواب کئی گنا مل جائے گا۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا حضور ختم مرتبہ، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، اماموں کے شہریال، سید النبیین، خاتم المرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں دعا الوالد لولد کا دعا النبی لامت۔ ترجمہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک باپ کی دعا، ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں بالکل ایسے ہے جیسا کہ ایک نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں، جیسا کہ ایک نبی کی دعا۔ فرمایا کہ ایک باپ اپنے گھرانے میں، اپنے قبیلے میں، اپنے گھر کی چہار دیواری میں ایسے رہتا ہے اور اس کی دعا ایسے ہے جیسا کہ ایک نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں۔ کاش ہمارے جوان اور نوجوان اس بات کو پہچان لیں کہ ماں اور باپ کا مرتبہ کیا ہے۔ یہ وہ سایہ ہوتا ہے، جب یہ ہٹ جاتا ہے سر سے، مخملی بستروں پر بھی انسان کو سکون سے نیند نہیں آیا کرتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ہمیں چاہیے والدین کا احترام کریں، والدین کی خدمت کریں۔ اور میں جیسے کہ عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے۔ نہج البلاغہ کو پڑھیے،
اور آخری حصہ کم از کم پڑھ لیجئے تاکہ پھر مکتوبات اور خطبات پڑھنے کے لیے آپ کے اندر دلچسپی میں اضافہ ہو جائے۔ جیسے جیسے آپ اقوال پڑھتے چلے جائیں گے ایسے ایسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ مجھے نہج البلاغہ کے لیے میں کہا کرتا ہوں، میں یا یوں کہوں کہ خالق نہج البلاغہ کے لیے جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی تھوڑی ہمت کر کے ذرا مجھے اگر ایسا کام کر کے دکھلا دے تو میں جانوں، میں سلام کر لوں گا۔ کوئی ایک ایسا فرد، کوئی ایسی شخصیت سے بڑا چونکہ لفظ نہیں ہو سکتا، مجھے آپ لا کے دکھلا دیجئے کہ جس کے اندر 3 صفات بیک وقت پائی جاتی ہوں، ایک وقت میں 3 صفتیں کسی ایک شخص میں پائی جاتی ہوں، میں اس کو سلام کر لوں گا۔ پھر سنیے، پہلی صفت زبان کا بھی ماہر ہو، دوسری صفت قلم کا بھی ماہر ہو، اور تیسری صفت تلوار کا بھی ماہر ہو۔ صلوات تو ارشاد فرمائے محمد علیہ محمد پر، آگے کچھ عرض کر۔ زبان کا میرا مولا ایسا ماہر کہ جو زبان مقدس امام علی سے نکل گیا وہ لوح محفوظ کا مقدر بن گیا۔ قلم کا میرا مولا ایسا ماہر کہ جس موضوع پر امام کا قلم چل گیا آج تک کوئی اس پر قلم رکھنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اور تلوار کا تو ایسا ماہر تھا میرا مولا کہ جب تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر چلا کرتی تھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کیجئے، ہمیں چاہیے نہج البلاغہ پڑھیں، اور بالخصوص نہج البلاغہ سے جو کلمات حکمت ہیں، کلمات قصار ہیں، جو نصیحتیں ہیں، انہیں پڑھیے۔ اور میں کہتا ہوں بچوں کو یاد کرائیے تاکہ آنے والی نسلوں تک نہج البلاغہ بڑھتی چلی جائے اور لوگ پڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس سے حکمتی باتیں حاصل کریں گے، اس سے ہم یہ کام کی باتیں حاصل کریں گے۔ کیا اسی کا نام حکمت ہے کہ بس ہم نے 1-2 اقوال یاد کر لیے؟ نہیں، بلکہ غیروں کو دیکھیے جنہوں نے نہج البلاغہ کو پڑھ کے اتنا اپنے آپ کو آگے بڑھا لیا، اور بڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے نہج البلاغہ کو پڑھ کر کہ یا تو دنیا ان کے سامنے بنی ہے یا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب نہج البلاغہ کو پڑھا جاتا ہے۔ تو چاہنے والوں کو چاہیے نہج البلاغہ پڑھیں، نہج البلاغہ پہ محنت کریں، نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں داخل کریں، چاہے جس زبان میں لے لیجئے اور اسے پڑھیے۔ کیا طریقہ بتلایا میرے مولا نے زندگی کا، وہ سنیے، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ مولا فرماتے ہیں، صلوات پر ارشاد فرما دے محمد علیہ محمد پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کلمات حکمت میں کا یہ قول میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کا 9 نمبر ہے، تاکہ آپ جائیں اسی بہانے سے آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ لائیے اس کا نمبر ہی دیکھ لیں۔ آج مولا فرماتے خالط الناس مخالطۃ ان متم ما بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ مولا فرماتے لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارنا، لوگوں کے درمیان اس طریقے سے رہنا، لوگوں کے درمیان اپنے شب و روز ایسے گزارنا، ان متم معها بقوا علیکم، اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئیں، لوگ تمہارے اوپر بکا کریں۔ دیکھیے، پہلے موت کے بارے میں کہا، زندگی کے لیے بعد میں کہا۔ غور تو فرمائیے کیوں کہا موت کے بارے میں۔ اگر انسان یہ غور کر لے کہ ہمیں آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی لمحہ ہمیں ملک الموت آ کر لے کے چلا جائے گا، ہماری روح قبض کر لے گا، تو ہم کسی کے اوپر اپنی طاقت نہیں جمائیں گے، ہم کسی کا حق غصب نہیں کریں گے، ہم کسی کا مال نہیں کھائیں گے، ہم کسی کو نہیں ستائیں گے۔ اور جب یہ سوچ لیں گے کہ نہ جانے ہماری روح کب قبض ہو جائے، تو پھر ساتھ میں یہ بھی خیال ہوگا جسے آج ہم اپنی نظروں میں برا سمجھ رہے ہیں، جسے آج ہم اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، کیا معلوم کل ہمارا جنازہ اسی کے کاندھوں پر ہو۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ نہ جانے ہمارا جنازہ کون اٹھائے، نہ جانے ہم مرنے کے بعد کس کے کاندھوں پر اٹھائے جائیں، ہر انسان سے اچھے سے پیش آئیں گے، کسی سے بھی ہم بد اخلاقی سے پیش نہیں آئیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے پہلے موت کے بارے میں کہا ان متم ما بقوا علیکم، اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں روئے، بکا کرے تمہارے اوپر، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور اگر تم زندہ ہو اور نظر نہیں آ رہے ہو، لوگ تمہارے مشتاق ہوں، لوگ تمہیں تلاش کریں، لوگ تمہیں پوچھیں فلاں مجلس میں ان صاحب کو دیکھا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا،
فلاں صاحب کو اس موقع پر دیکھا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا، فلاں صاحب کو اس شادی اس فنکشن میں دیکھا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا. یہ تلاش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی محبت کسی کے دل میں ہے. اور جو انسان کسی کے دل میں بس جاتا ہے وہ انسان بڑا بلند ہوتا ہے. نہ کسی کی نظروں میں گریے، نہ کسی کے دل سے نکلیے، سب کی نظروں میں بھی اپنا مقام بنا لیجئے، سب کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیجئے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک موقع پر جناب ابو ذر غفاری نے بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے تو کہا تھا کہ کوئی ایسی نصیحت فرمائے کہ جو ہم دوسروں تک بھی پہنچا دیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو ابو ذر کا کیا، ہر شہر میں اپنا ایک مکان بنا لو. دیکھیے حکمتی گفتگو، ہر شہر میں اپنا ایک مکان بنا لو. ابو ذر غفاری ظاہر ہے کہ اسی بارگاہ میں زانو ادب طے کرتے تھے. کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر شہر میں ہمارا ایک مکان بن جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو ہم بھی نہیں کر پاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہر شہر میں تمہارا مکان بن جائے، فرمایا کہ ہر شہر میں اپنا ایک دوست بنا لو. فرمایا جو ہر شہر میں تمہارا ایک دوست ہوگا، اگر کہیں راستے سے گزرو گے، کوئی دشواری پریشانی آ جائے گی اور اس شہر میں تمہارا دوست ہے، فوراً خیال جائے گا یہاں تو ہمارا اپنا گھر موجود ہے. اور فرمایا دوست بنے گا تب جب تمہارا مزاج اچھا ہوگا، جب تمہاری زبان اچھی ہوگی، جب تمہارا کردار اچھا ہوگا، جب تمہارا انداز اچھا ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ کب ہوگا؟ جب مزاج اچھا ہو، کردار اچھا ہو، زبان اچھی ہو، زبان میں مٹھاس ہو. پھر نہج البلاغہ کا رخ کر رہا ہوں. مولا فرماتے سنیے، ترتیب سے آگے بڑھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. مولا فرماتے فقد الاحبۃ غربہ. مولا کہتے ہیں دوستوں کی کمی غربت ہے. ہم سمجھتے ہیں پیسہ نہیں ہے بس یہی غربت ہے. آج میرے پاس نہیں، آپ سے لے کے ہم کام چلا لیں، کام ہو جائے گا. آپ کے پاس نہیں، اگر میرے پاس ہوگا آپ مجھ سے کہیں گے میں دے دوں گا، کام ہو جائے گا. اس سے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، پیسے کا لین دین لے کے کر کے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن جو مولا نے فرمایا غربت، وہ کس چیز کو فرمایا وہ دیکھیے آپ نہج البلاغہ میں. آپ فرماتے ہیں مولا فقد الاحبۃ غربہ، دوستوں کی کمی غربت ہے. فرمایا جس کے زیادہ دوست ہوتے ہیں، اگر اس کے پاس نہیں بھی ہوتا پیسہ، دوست جمع ہو جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی سب مل کے ہاتھ بٹاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے دوست نہیں ہے، فرمایا یہ سب سے بڑا غریب ہے. اسی لیے فرمایا زبان میں مٹھاس پیدا کرو، زبان میں رس پیدا کرو. زبان شیریں ملک گیری. اگر زبان میں مٹھاس ہے پورا ملک تمہارے ہاتھ میں ہوگا. ورنہ بسا اوقات انسان اس زبان کی وجہ سے، اس کڑواہٹ کی وجہ سے کبھی کبھی گھر میں بھی اکیلا رہ جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو چاہیے اپنی زبان میں اتنا رس اور اتنا مٹھاس اور اتنا شیریں اپنی زبان کو بنا لے کہ غیر ہمارے پاس آئیں. آپ دیکھیے اگر کوئی ٹھیلا لگانے والا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کام کرنے والا ہے، کیا وہ تیز دھوپ میں جہاں پہ بالکل اس کے سر پہ ایک دم ڈائریکٹ سورج پڑ رہا وہاں کھڑا ہوگا؟ وہ نہیں ہوگا. بلکہ کیا تلاش کرے گا؟ کسی درخت کا سایہ تلاش کرے گا، کسی دیوار کا سایہ تلاش کرے گا کہ مل جائے. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ اپنے مزاج کو ایسا بنا لو، اپنے مزاج کو ایسا بنا لو کہ غیر راہ میں چلنے والا بھی تمہارے قریب آ جائے، تمہارے پاس بیٹھ کر فخر محسوس کرے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ اپنی راہیں بدل دیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. فرمایا اگر تمہارا مزاج یہ ہوگا کہ غیر تمہارے قریب آ جائے تو تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو. اور اگر لوگ دیکھنے کے بعد تم سے دور ہوتے چلے جائیں، فرمایا تم آج بھی ناکام ہو، تمہاری آنے والی زندگی بھی ناکام ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہ سارے جو کارنامے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اس زبان سے. اسی لیے زبان کو پھر ایک موقع پر امام اس انداز سے پیش فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اللسان سبعون ان خل عنہ عقر. دیکھیے اس وقت اس زبان سے جو کام لیے جا رہے ہیں وہ کام نہیں لیے جا رہے ہیں جو لیے جانے چاہیے. اس سے وہ کام زیادہ لیے جا رہے ہیں جن سے فاصلہ زیادہ ہو رہا ہے، جن سے آپس میں ٹکراؤ زیادہ ہو رہا ہے، جن سے ایک دوسرے سے دوریاں زیادہ ہو رہی ہیں. اور دوریوں کی منزل میں بھی بلا کسی مبالغے کے اگر میں کہوں، اس میں خواتین اگر تھوڑا محتاط رویہ اپنا لیں تو میرے خیال سے ہر گھر کا ماحول بہتر ہو جائے. میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، میں نے آج تک اپنی لائیے آئیے قبلہ اندر تشریف لائیے. بہت دیر میری نظر پڑی، یا شاید ابھی آپ آئے ہیں. ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد علیہ محمد پر. ایک اور صلوات محمد علیہ محمد پر.
اس میں اگر آج کے دور میں اگر تھوڑا سا گھروں کی سیدھی دیواروں کو ٹیڑھا کرنے میں اگر کچھ کسی کا زیادہ ہاتھ ہے، میں کہتا ہوں، میں تو کہوں نہ ہو، تو اس میں تھوڑا سا خواتین کا زیادہ ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں. اور میں اس کے لیے پھر نہج البلاغہ کا سہارا لیتا ہوں. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، خیار و خصال النساء شرار و خصال الرجال الذهب والجبن والبخل. مولا کہتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ خواتین میں پائی جائیں تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ تینوں باتیں مردوں میں آ جائیں، فرمایا اب اچھی بات نہیں ہے. آئیے میں پیش کرتا ہوں کہ وہ کون سی 3 باتیں ہیں نہج البلاغہ میں جو میرے مولا فرماتے ہیں خواتین میں ہو تو بہتر ہے، مردوں میں نہ ہو. تینوں باتیں سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں الذهب والجبن والبخل. فرمایا ایک تو غرور ہے، یعنی گھمنڈ ہے، دوسرے بزدلی ہے، اور تیسرے کنجوسی ہے. فرمایا خاتون اگر گھمنڈی ہے تو بہتر ہے. حیرت نہ کیجیے گا، میرے ساتھ دیجیے گا تاکہ میں وضاحت کر سکوں. فرمایا اگر خواتین گھمنڈی مزاج ہو، اگر کوئی خاتون گھمنڈی ہے تو بہتر ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں خاتون کے مزاج میں اگر بخالت یعنی کنجوسی ہے تو بہتر ہے. خاتون اگر بزدل ہے تو بہتر ہے، یعنی ڈرپوک ہے تو اچھا ہے. مگر آج کا زمانہ اس سے الٹا ہے. جس خاتون کے لیے مولا کہتے ہیں گھمنڈ ہو اس میں گھمنڈ نہیں ہے. کس طرح کا گھمنڈ؟ فرمایا اگر کوئی تمہاری طرف آگے بڑھ رہا ہے تو تمہارا گھمنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ آگے بڑھنے والا تمہارے گھمنڈ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے. توجہ، تمہارے گھمنڈ کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے، غیر آدمی تمہاری طرف نہ بڑھ سکے، اپنا تم سے دور نہ جا سکے. محرم اور نامحرم کا یہی فرق ہے. صلوات اور محمد و آل محمد. لیکن آج کے زمانے میں محرم تو بیچارہ بالکل ایسا جیسے کہ شاخ میں کوا بیٹھا ایسا رہ جاتا ہے. وہ تو کچھ بولنا بھی چاہے تو غریب کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے. اسے اتنا زد و کوب کہیے یا اس پہ پریشر کہیے یا جو یہ ہیلا مہیلا تھانے چل گئے، ان کی وجہ سے اتنا اس پہ ظلم ہے. اب سے 20 سال پہلے کا زمانہ، 25 سال، میں بھی تقریباً 50 سال کا ہو رہا ہوں. اس وقت واقعاً خواتین پہ ظلم ہوتا تھا. آج خواتین پہ ظلم کم ہے، مردوں پہ زیادہ ہو رہا ہے. تو اگر خواتین اپنی زبان کو سدھار کی منزل پر لے جائیں تو گھروں کے ماحول بہتر ہو جائیں. جس گھر سے خواتین کی آواز بلند ہوتی ہے اس گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو خواتین کو چاہیے اپنی آواز بلند نہ کریں، شوہر کی خدمت کریں، بچوں کی تربیت کریں، دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. اگر ہم نے اس کا خیال نہ کیا تو کون سی سیرت ہمارے پاس رہی، کون سی سیرت ہمارے گھروں میں آئے گی. تو پہلی چیز وضاحت کر دوں، خواتین کو گھمنڈی ہونا چاہیے. مرد سے کہا تمہیں گھمنڈی نہیں ہونا ہے. خواتین سے کہا تمہیں بزدل ہونا چاہیے. بزدل یعنی بھیڑ بکری والا دل، ڈرپوک. مگر آج کے دور میں خاتون ڈرنے کو تیار نہیں ہے. مرد بیچارہ ڈر کے اپنے آپ کو اور ربر کی طرح سکڑتا چلا جا رہا ہے. فرمایا تمہارا مزاج ہو ڈرپوک ہو جاؤ، ہر چیز سے ڈرو تاکہ تمہاری عافیت باقی رہے. تمہاری عافیت اسی میں ہے. تیسری چیز فرمایا خاتون کو کنجوس ہونا چاہیے، خرچیلی نہیں ہونا چاہیے. آج جس خاتون سے اگر یہ کہہ دیجیے خرچ نہ کیجیے، وہیں بس ماش کے آٹے کی طرح کڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، خاتون سے کہا کنجوس ہو جا. شوہر سے 100 روپے لیے کسی کام کے لیے، بچا دو 70 روپے، 30 میں کام کر لو. جب کبھی شوہر کو ضرورت پڑے گی اور تم 70 روپے اٹھا کے دو، شوہر کے دل میں تمہاری طرف سے قدر میں اور اضافہ ہو جائے گا. مگر آج کا زمانہ الٹا ہے. مولا کہتے ہیں مرد کو گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، مرد کو کنجوس نہیں ہونا چاہیے، اور مرد کو ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے. اسے شیر دل ہونا ہے، اسے سب سے تعلقات بنانے ہیں، اسے خرچیلا ہونا ہے. اسے معلوم ہے کما کے بھی ہم لائے ہیں، خرچ بھی ہمیں کرنا ہے. صلوات اور محمد و آل محمد. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے درمیان اگر آ گئی تو یہ ایک مکمل حکمت ہے. اس کے لیے ہمیں نہج البلاغہ کو پڑھنا ہے. تو اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ ہیں. مردوں میں یہ نہیں ہے خواتین میں پائے جائیں. گھمنڈ ہے، بزدلی ہے، کنجوسی ہے، تینوں باتیں خواتین کے اندر ہو، مردوں میں نہ ہو. تو اسی لیے کہا اس کو سنبھال کے رکھیے. اللسان سبغون، اس کا مجھے ترجمہ کرنا ہے. اب بات آخری منزل کی طرف. ان خلی عنہ عقر، کیا ترجمہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں زبان ایک درندہ ہے. زبان ایک درندہ ہے. اگر اسے ذرا کھلا چھوڑ دیا جائے، دیکھیں ذرا کا فائدہ اٹھائیے. اگر اسے ذرا کھلا چھوڑ دیا جائے نہ جانے کتنوں کو پھاڑ کھائے. شیر کو آپ مہینوں کے لیے نہ کھولیے، 1 گھنٹے کے لیے کھول دیجئے، نہ جانے کتنوں کو اپنا لقمہ بنا لے گا، کتنوں کو کام تمام کر لے گا.
فرمایا جو کام شیر کرتا ہے، جو کام چیتا کرتا ہے، جو کام بھیڑیا کرتا ہے، وہ انسان کے جسم کے اندر وہ کام زبان کرتی ہے۔ فرمایا زبان ایک درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے نہ جانے کتنوں کو پھاڑ کھائے۔ فرمایا اس کا خیال رکھنا۔ اور ایک فقرہ کہہ دوں، لے کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک سب سے زیادہ اگر حفاظتی بندوبست کیے ہیں رب نے تو اسی زبان کے لیے کیے ہیں۔ ہے بڑا مختصر سا ٹکڑا، للو چھوٹی سی ہے نہیں ہے لکھنؤ کی زبان میں، چھوٹا سا حصہ ہے گوشت کا، مگر اس کے لیے 32 تالے رکھے، 32 تالوں کے بعد، دانتوں کے بعد دونوں ہونٹوں کا شٹر بھی رکھا، اور فرمایا اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھ پائے تو تم سے زیادہ بے قابو کوئی نہیں ہے۔ صلوات اور محمد والے اور اس کے بعد ایک دو فقرے وہ سن لیجئے تاکہ بات بس آخری منزل تک پہنچ جائے، حکمت گفتگو تمام ہو جائے۔ میری کیا مجال ہے کہ میں نہج البلاغہ سے کچھ بیان کروں، کر لیتا ہوں، اس بارگاہ کا صدقہ ہے، میری ماں کی دعا ہے کہ کچھ بیان کر لیتا ہوں، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں۔ اگر یہ خیال کر لے انسان کہ اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے، سارے کام بہتر ہو جائیں۔ اگر گھر میں بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی میں ٹکراؤ ہے، یہ نہ سوچئے کہ بڑا چپ ہو گیا اس کی ہار ہو گئی، چھوٹا بولے جا رہا ہے، نہ۔ شوہر اور زوجہ میں ٹکراؤ ہے، یہ نہ سوچئے شوہر خاموش ہو گیا یہ کوئی کمزور ہے، خاتون بولے جا رہی ہے، نہ۔ باپ بیٹے میں ٹکراؤ ہے، باپ اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہو گیا ہے، غریب بیٹا بولے جا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیے کہ باپ کی بے عزتی ہے، نہیں، نہ باپ کی بے عزتی ہے، نہ شوہر کی بے عزتی ہے، نہ بڑے بھائی کی بے عزتی ہے، کسی کی نہیں ہے، بلکہ جو بولے جا رہا ہے وہ اپنی بے وقوفی کا ثبوت فراہم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ اور جہاں پہ آپ بے بس ہو جائیے، ہم کیا کریں گے؟ یہ زوجہ ہے، اس کی زبان رکنے کو تیار نہیں، چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، بیٹا ہے، باپ کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ نہ سوچیے کہ آپ بے بس ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو بے بس سمجھ لیا تو میں یہ کہتا ہوں یہ آپ نے بہتر کر لیا۔ آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیجئے، اس کی بارگاہ عدالت میں پہنچا دیجئے، اس سے بہتر حل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ مگر ہمیں اس سماج اور اس معاشرے کو بنائے رکھنے کے لیے اس بات پر توجہ رکھنا ہے کہ ہمیں نہج البلاغہ سے قریب ہو کر جو اس سے ہمیں حکمتی باتیں لے سکتے ہیں، لینی چاہیے ہمیں، ہم لیں۔ ہم اپنے گھروں میں تعویذ بنا کے لٹکائیں، ہم اپنے مطالعے میں داخل کریں، ہم یہ سوچ لیں کہ ہم صبح سے شام تک اتنا وقت، چاہے میں کہہ رہا ہوں 20 منٹ سے، میں گھنٹہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ پڑھیے نہج البلاغہ، اور جب آپ پڑھیں گے پھر دیکھیے گا کہ آپ کے والدی کا کیا عالم ہوگا، آپ کے بلندی کا کیا عالم ہوگا، آپ کے علم کا کیا عالم ہوگا، آپ کے مطالعے میں کیا آئے گا۔ یہ بزرگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، تشریف فرمائے، اللہ ان بزرگوں کو عمر طولانی عطا فرمائے۔ کبھی بچوں کے موضوع پر نہج البلاغہ میں دیکھیے گا بچوں کو مولا کیا کہتے ہیں، بزرگوں کو دیکھیے گا بزرگوں کو کیسے پکارتے ہیں۔ بزرگوں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ بوڑھے، یہ ضعیف، یہ سفید ریش والے، فرمایا کہ احب الیہ من جلد الغلام، الشیخ احب الیہ من جلد الغلام، رائے الشیخ احب الیہ من جلد الغلام۔ مولا کہتے ہیں بوڑھوں کی رائے، بوڑھوں کے مشورے جوانوں کے حوصلوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ جو تجربے بزرگوں کو ہوتے ہیں وہ جوانوں کو نہیں ہوتے، مگر یہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے اور نہ جانے کس طرف کو چلا جا رہا ہے کہ بزرگ گھروں میں خاموش ہیں، بچوں کی زبانیں بند ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ جہاں فیصلے بڑوں کو لینے چاہیے وہاں بچے اپنا کام کر کے دکھا رہے نہیں، بلکہ میں ایک آخری حصہ گفتگو کا بات تمام کر دوں۔ ہمیں اگر بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ان کی تربیت بھی کرنا ہے، تو اس کو بھی تعلیمات آل محمد کی روشنی میں کرنا ہے۔ بچوں کے لیے فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں اللہ اولاد دے دے تو ولادت سے لے کر 7 برس تک الولد سید 70 سنہ، تمہاری اولاد تمہاری سردار ہے، جیسے وہ کہے ویسے کر لیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کے گھروں میں اولاد ہے اور جن کے نہیں ہے، اللہ سے دعا اللہ انہیں بھی صاحب اولاد کرے۔ ایک ذرا مل جل کر صلوات تو ارشاد فرما دے محمد علی محمد۔ بس میری گفتگو آخری مرحلے میں فرمایا الولد سید 70 سنہ، ولادت سے لے کے 7 برس تک
تمہاری اولاد تمہاری سردار ہے. اب دیکھا ہوگا آپ نے، اور ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی بچے پالے ہیں، پال رہے ہیں. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، بولنا آتا ہے ہم سے بھی آپ سے بھی، مگر اس کے ساتھ ہم جو تتلانے والا انداز ہوتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں. میرا منا آ جا، میرا پالا آ جا. پیار کہنا جانتے ہیں مگر اس کو پال کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ ہم بچے کے رنگ میں رنگ جائیں اور بچے کو ہم بولنا سکھا دیں. اسی لیے کہا الولد سید 70 سنہ، تمہاری اولاد 7 برس تک تمہاری سردار ہے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ الولد غلام 70 سنہ، 7 سے 14 تک فرمایا تمہاری اولاد تمہاری غلام ہے. اب اسے سکھاؤ جو سکھانا ہے، بتلاؤ کیسے کرنا ہے، ادھر جانا ادھر جانا، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے؟ 2 مصرے پیش کر رہا ہوں. نئی عمروں کی آج کا جو مزاج ہے اس کو بدلا بیان کرنے جا رہا ہوں. نئی عمروں کی خود مختاریوں کو کون سمجھائے؟ کہاں سے بچ کے چلنا ہے، کہاں جانا ضروری ہے. اور تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے، سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. صلوات درد محمد اور آل محمد. اور اب 14 سے 21 والی جو منزل ہوتی ہے اس کے لیے معصوم نے فرمایا الولد وزیر 70 سنہ. مولا فرماتے ہیں کہ اب یہ تمہاری اولاد نہ سردار رہی نہ غلام رہی. سردار والی منزل بھی گئی، غلام والی منزل بھی گئی. الولد وزیر 70 سنہ، اب یہ تمہاری اولاد تمہاری وزیر ہے. اب اسے اپنے برابر کا درجہ دے دو تاکہ گھروں کے حالات بہتر ہی رہے، بگاڑ نہ ہو جائے. صلوات اور دے محمد اور آل محمد. بس تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہج البلاغہ سے قریب ہوں اور تعلیمات آل محمد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو. اور جو درمیان میں نے ریڑھ کی ہڈی کے طور پر ایک جملہ کہا تھا اس کو دوہرا کے اب وہیں سے مسائل کے قریب. گھروں میں آوازیں بلند نہ ہونے دیجیے، اور جو بلند کرے جو سامنے ہے اسے چاہیے خاموش ہو جائے. اور اگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، آج کے دور میں سننے کو مل جاتا ہے، میں نہیں کہہ پا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کیسے کہوں. میں نے ابھی تک اپنی اس عمر کے اندر ایک طلاق بھی نہیں پڑھی، ابھی تک نہیں پڑھی، یقین کریں آپ. لیکن اتنی آ جاتی ہیں کہ کبھی کبھی سمجھاتے سمجھاتے، فون پہ بتلاتے بھی تھکن ہو جاتی ہے. اتنا مجلس میں تھکن نہیں ہوتی. کوشش یہ کرتے ہیں یا اللہ گھروں کا ماحول بہتر رہے، یا اللہ کوئی ہمارا مذاق نہ اڑائے. اور ہوتا اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ کچھ نہیں نتیجہ. اگر ایک برداشت کر کے چل لے، ایک اگر آپ یہ روشنی بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روشنی ایسے نہیں آتی ہے. ایک پاور کا ہوتا ہے تو ایک ارتھ کا ہوتا ہے، تب کہیں یہ روشنی ہمیں ملتی ہے. اگر ایک اپنے غصے میں ہے، جذبے میں ہے، طیش میں، اسے رہنے دیجئے. دوسرے کو چاہیے برداشت کر لے. ممکن ہے آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سبب سے گھروں کا ماحول بہتر ہو جائے گا. مگر اس کے لیے بھی پھر وہی کہتا ہوں میں نے آج تک میں نے نہیں پڑھی، پتہ نہیں کتنی آتی ہے. اور بہرحال اللہ سے دعا یہی ہے کہ کہیں بھی کسی گھر میں بھی ایسا یہ بدنصیبی کا موقع اور اس طرح کی پریشانی کا موقع دیکھنے کو نہ ملے. اللہ کرے ہر گھر کے ماحول، ہر گھر کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں. اس میں نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ سن لیجئے. نتیجے میں باپ بھی کس نہ کس طرح ٹوٹے دل سے رہ لیتا ہے، ماں بھی کس نہ کس صورت میں زندگی گزار لیتی ہے. نتیجے میں بچوں کا نقصان جو ہوتا ہے اس کو نہ ماں پورا کر سکتی، نہ باپ، نہ کوئی خاندان کا کوئی انسان اس کی بھرپائی نہیں کر پاتا ہے. بچے ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں، چاہے ایک بچہ ادھر ایک ادھر، چاہے سارے بچے ادھر کچھ نہیں، مگر نقصان سب سے بڑا ہوتا ہے. اس نقصان سے بچنے کے لیے تھوڑا سا صبر و ضبط کا مظاہرہ ہر گھر میں ہو. اور میری دعا ہے یا اللہ ہر گھر میں سکون رہے، ہر گھر کا ماحول بہتر رہے. اور اگر آج کے دور میں بس آخری فقرہ، اور یہیں سے مصائب کی طرف آ گئے ہمیں، آج کے دور میں اگر پھر بھی خواتین یہ کہتی ملے ہمیں اسلام نے یہ درجہ دیا ہے، ہمیں اسلام نے تو آپ کو بڑے درجات دیے ہیں، ایک ایک درجہ نہیں دیا ہے، مگر اسلام نے آپ کو یہ بھی بتلایا ہے کہ جناب زینب کبریٰ جیسی خاتون علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی لخت جگر ہے، حسین کی بہن ہے، عام کام کے نہیں دین کو بچانے کے لیے جا رہی ہے. مگر اس موقع پر بھی ماجائے کے ساتھ جا رہی ہے، پھر بھی اجازت اپنے شوہر سے لی ہے، شوہر سے اجازت لے کے بتلا دیا. آج کے دور میں خواتین ذرا سی کچھ بات اٹھایا، گٹھری سر پہ رکھی، ہم چل پڑے. ہم تو راستے جانتے ہیں، حکیم اپنے یہاں کے پسند، ڈاکٹر اپنے یہاں کے پسند، ماحول اپنے یہاں کا پسند، ساری سبزیاں اپنے یہاں کی پسند. جب آپ کا نکاح کر دیا، آپ کی رخصتی ہو گئی، تو یہ سمجھ لیجیے خریدار بدل گئے، نام بدل گیا. پہلے نام آپ کے ساتھ میں باپ کا تھا، اب نام شوہر کا لکھا جائے گا.
تو خدا کے لیے اس کی عزت کا خیال رکھیے، اور اگر اس کی عزت کا خیال نہیں ہے اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھیے۔ اگر آپ غلط ہو گئیں، اگر آپ نے جذبات کا مظاہرہ کر لیا، آپ نے اپنے باپ اور ماں اور خاندان کی عزت کو نیلام کر دیا۔ خدا کے لیے رحم کیجئے، اور اگر ابھی بھی رحم نہ آئے تو سیرت جناب فاطمہ جناب زینب کبریٰ کا یہ گوشہ دین کو بچانے کے لیے بھی جا رہی ہے، تو بھی اجازت اپنے شوہر، اپنے ہمسر، اپنے سرتاج جناب عبداللہ سے لی ہے، لے کر بتلا دیا ہے خواتین کو کہ دیکھو ایسا مرحلہ بھی اگر سامنے آ جائے دین کو بچانے والا، دنیاوی تو چھوڑو، دنیاوی کے لیے تم نے پوری دنیا کو ستا رکھا ہے، لیکن اگر دین پہ بھی وقت پڑے تو بھی اجازت شوہر سے لینی ہے، اس کے بغیر ہمیں نہیں جانا ہے۔ اس میں عافیت بھی ہے، اس میں خاندان کی تربیت کا پتہ بھی چل جاتا ہے۔ یہی شہزادی سیدہ زینب کبریٰ جن کی ہمارے سامنے مثال ہے۔ ابھی اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کے والد ماجد کائنات کے امیر مشکل کشا دو جہاں کی شہادت بھی گزری ہے۔ بس انہی سے مربوط ایک دو مصاحب کے فقرے پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر حساس دل کے ساتھ آپ حضرات کے گوشت گزار مصائب کے فقرے ہو گئے، دل تک اگر لیا، در دل پہ اگر ان فقروں نے دستک دے لی، تو مجھے امید ہے کہ اگر آپ کی ان مبارک آنکھوں سے چند آنسوؤں کے قطرے بھی بارگاہ آل محمد میں اس پر شہزہ پر بیٹھنے کے بعد پہنچ گئے، تو جو دعا قبول نہیں بھی ہوئی وہ ہو جائے گی۔ روایات میں ہے کہ جب مصائب کی منزل آئے اپنے آپ کو نرم کر لو، رونا نہ ابھی آ سکے، کسی کو نہیں آتا، پہلی بات تو روئیے، نہ آ سکے سروں کو جھکا لیجئے، ہائے حسین کہہ دیجئے، ہائے کربلا کہہ دیجئے، ہائے زینب کہہ دیجئے، ہائے شہزادی ام کلثوم کہہ دیجئے، زانوں پر ہاتھ مار لیجئے، ارے شکل و صورت غم گساروں جیسی بنا لیجئے، سوگواروں جیسی بنا لیجئے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، گھر بھی آباد رہیں گے۔ جو ذکر پہ روتا ہے اسے اللہ کی بارگاہ میری دعا ہے، یا اللہ ہر غم سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ذکر کا اجر و ثواب جو تُو نے معین فرمایا ہے اس کو ان دونوں عظیم خواتین کے لیے باعث اجر و ثواب قرار دے، ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کے متعلقین کو صبر عطا فرما۔ کیا عالم ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ آئیے اسی سے صرف ایک مثال دے دوں اور ایک روایت۔ دو شہر، دو باپ، دو بیٹیاں، دو منظر، دو سن۔ شہر کا نام کوفہ ہے، سن ہجری 40 ہے، باپ کا نام علی ہے، بیٹی کا نام زینب ہے۔ ایک شہر کا نام کربلا ہے، باپ کا نام حسین ہے، بیٹی کا نام سکینہ ہے، سن ہجری 60 ہے۔ کتنا بدلاؤ آ گیا۔ علی اپنی آخری وقت میں صحن خانہ میں ٹہل رہے تھے، ٹہلتے ٹہلتے علی نے دیکھا میری بیٹی زینب مجھے نظر نہیں آ رہی، آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ پتہ چلا زینب کبریٰ محو خواب ہیں، سو رہی ہیں، نیند کی آغوش میں چلی گئی ہے۔ علی اپنی بیٹی کے قریب گئے، ایک ہاتھ داہنی طرف رکھا، دوسرا ہاتھ بائیں طرف رکھا۔ علی نے کچھ نہ کہا، باپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرے، بیٹی کے رخسار تک پہنچے۔ بیٹی نے اپنے بابا کو دیکھا، جیسے ہی دیکھا بابا خیر تو ہے؟ ہاں بیٹی زینب خیر ہے۔ یہ ایک باپ، سن 40 ہجری ہے، یہ کوفہ ہے، یہاں بیٹی زینب ہے۔ ایک باپ کربلا میں بھی ہے، باپ کا نام حسین ہے، بیٹی کا نام سکینہ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یا اللہ ان رونے والوں کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے، یا اللہ ان رونے والوں کے گھروں کو آباد رکھنا۔ پروردگار محمد اور آل محمد کا واسطہ جتنے بھی یہ مولا کے چاہنے والے ذکر میں آئے ہیں یا اللہ سبھی کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ایک کربلا ہے، حسین ہے، بیٹی کا نام سکینہ ہے، سن 60 ہجری ہے۔ وہاں تو بابا اپنی بیٹی کو سوتے میں سے اٹھا رہے ہیں، یہاں ایک باپ ہے اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلا رہا ہے۔ جب بزرگوں سے اساتذہ سے معلوم کیا تو انہوں نے بتلایا کہ سن 40 ہجری میں علی نے اپنی بیٹی کو سوتے سے اس لیے جگایا کہ اگر آج میں نے جگا دیا تو کوئی بات نہیں،
اللہ سلامت رکھے، اس کے 18 بھائی ہیں، کل آرام کر لے گی، مگر کربلا میں حسین نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر اس لیے سلایا کہ اگر آج سو گئی تو سو گئی، اس کے بعد اسے سونے کا موقع نہیں ملے گا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی بالیاں چھینے گا، کوئی گھوڑوں کے ساتھ دوڑائے گا، ہائے سکینہ پکارے گی، اے بابا جزاکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ یہی زینب کبریٰ ہے، واقعہ کربلا سے بہت پہلے اپنے حجرے میں آرام فرما رہی تھی۔ بس یہ روایت مجھے پیش کرنی تھی۔ یا اللہ سب کے ذہنوں کے ساتھ ساتھ دلوں تک یہ الفاظ پہنچ جائیں، تاکہ روتے ہوئے اس بارگاہ سے جائیں، تاکہ بارگاہ آل محمد میں پرسہ پیش کرے زینب اپنے حجرے میں آرام فرما رہی تھی۔ حسین علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حسین نے دیکھا کہ میری بہن زینب سو رہی ہے، اور گھر میں جو روشن دان ہے اس کے ذریعے سورج کی روشنی اور گرمی میری بہن زینب کے جسم پر آ رہی ہے۔ حسین نے محسوس کیا کہ اگر یہ سورج کی روشنی اور گرمی اسی طریقے سے مسلسل میری بہن زینب کے جسم پر پڑتی رہی، میری بہن بے آرام ہو جائے گی، میری بہن کی نیند ٹوٹ جائے گی، میری بہن بیدار ہو جائے گی۔ حسین نے کیا کیا؟ میرے پاس لفظ نہیں ہیں، حسین نے جو کچھ کیا وہ شہزادی زینب کبریٰ نے بتلایا۔ جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے جب کافی دیر کے بعد میری نیند پوری ہوئی اور میں بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا سر سے پاؤں تک میرا ماجایا حسین پسینے میں غرق ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ماجائے حسین تو نے اتنی زحمت کیوں کی؟ ایک مرتبہ حسین کہتے اے بہن زینب، حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی بہن کی بے آرامی اور اپنی بہن کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اے زینب جزاکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ حسین کہتے ہیں زینب اگر میں تیرے اور سورج کے درمیان دیوار بن کے کھڑا نہ ہوتا، اے زینب تیری نیند ٹوٹ جاتی، تو بیدار ہو جاتی۔ اب میں نے اس وقت ہاتھوں کو جوڑا ہے، یہ مولا کا غلام، مولا کا نوکر منظر علی یار کی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے۔ اب ذرا احساس کرنا جس بہن نے اپنے بھائی کی یہ قربانی دیکھی تھی وہی بہن ہے، سرزمین کربلا ہے، مہجائے کے لاشے کو دیکھا، جلتی زمین پر دیکھا، جلتے سورج کے نیچے دیکھا، زینب تڑپ گئی، اے مہجائے حسین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یا اللہ انہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے۔ زینب تڑپ گئی، ماجائے حسین کل میں اپنے حجرے میں آرام کر رہی تھی مدینے میں، مجھے تو نے سورج سے بچانے کے لیے تو سورج کے اور میرے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ اے غریب حسین آج میں نے تیرے لاشے کو دیکھا، جلتی زمین پر دیکھا، جلتے سورج کے نیچے دیکھا، اے ماجائے حسین مجھے معاف کر دینا کہ کل تو نے مجھے سورج سے بچایا تھا، آج میں تیرے لاشے کو سورج سے نہ بچا سکی۔ اے غریب حسین اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں تیرے لاشے پہ سایہ کر دیتی۔ آخری فقرہ رو لیجئے، دعاؤں کو قبول کرا لیجئے، ماہ مبارک رمضان بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا زمانہ بھی ہے۔ آخری فقرہ مصائب تمام۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ کہتی ہے ماجائے حسین اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں تیرے لاشے پر سایہ کر دیتی۔ اور اتنا کہہ کر زینب نے پھر ایک بار مدینے کو یاد کیا۔ حساس جملہ کہنے جا رہا ہوں میں، مصائب تمام ہے۔ زینب کبریٰ کہتے ہیں ماجائے حسین تجھے یاد آ رہا ہوگا کہ جب حسن کا جنازہ گھر میں آیا تھا اور حسن کے جنازے میں تیر تھے تو زینب نے، اس بہن نے اپنے ہاتھوں سے حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالا تھا۔ اے غریب مجھے معاف کر دینا کہ حسن کے جنازے سے تیروں کو نکالنے والی بہن حسین کے جنازے سے تیروں کو کیوں نہیں نکال رہی۔ زینب کہتی ہے اے ماجائے حسین جب حسن کا جنازہ آیا تھا تب زینب کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ اے غریب کربلا اپنی بہن کے بدے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لے، نہ سر پہ چادر ہے نہ ہاتھ کھلے ہیں، چادر ہوتی تیرے لاشے پہ سایہ کر دیتی، ہاتھ کھلے ہوتے تیرے لاشے سے تیروں کو نکال دیتی۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق زهرة وأبيها وبعلها وبنيها یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ماہ مبارک رمضان کی شب ہے، ہمیں تلاوت قرآن مجید کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. جو مومنین یا مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں یا اللہ ان سبھی کی مغفرت فرما، ان سبھی کے درجات کو عالی فرما. محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ میرے معبود ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہم سبھی کے گھروں میں پرسکون ماحول ہو جائے. اور میرے معبود تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جن کے گھروں میں بیٹیاں جوان ہیں عزت کے ساتھ ان سبھی کی بیٹیوں کی رخصتی کے انتظامات فرما. میرے معبود محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ بیماروں کو صحت عطا فرما، قیدیوں کو رہائی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھا. ہم سبھی کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، تعلیمات قرآن اور تعلیمات آل محمد پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی مراجع اعظام ہیں، علماء کرام ہیں، ان سبھی کو عمر طولانی عطا فرما. میرے معبود ہمیں بزرگوں کا احترام اور والدین کا احترام اور علماء کا احترام، اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ، اے میرے رب سید الشہداء و شہداء کربلا کا واسطہ، ہماری تمام تر عبادت گاہیں، مساجد، کربلا، درگاہ، امام باڑے، قبرستان، یا اللہ سبھی کی حفاظت فرما. معبود محمد اور آل محمد کا واسطہ زیادہ امتحان نہ لے، حضرت ولی عصر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے جن دو مرحومہ کے تعلق سے اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا، یا اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما اور کل مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ انجم ضیاء بیگم صاحبہ بنت جناب محمد عباس صفوی صاحب، زوجہ حکیم صفدر نواب صاحب، اور مرحومہ جلیس بیگم صاحبہ مرحومہ بنت حکیم احمد نواب صاحب، زوجہ پروفیسر فدا عباس صاحب، ان کی روح کو ایصال فرما دی. اے شہید کربلا، اے شہید کربلا، اے شہید کربلا، اے شہید کربلا، یاد آتی ہے ماں باپ کی، اب
की वो मैया